بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. مربی کی صحبت اور تزکیہ کے بغیر اگر فرد علم کا دریا بھی ہو، مربی کی صحبت اور تزکیہ کے بغیر اگر فرد علم کا دریا بھی ہو تو اس کی تہذیب نفس نہیں ہوتی. یعنی اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کی زندگی، اگرچہ اس سے پاکیزہ باتیں بھی اس کی زبان سے نکلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے عمل میں وہ چیز نہیں ہوتی. علم کا دریا ہونا، علم ہونا، یہ زبان سے چیز تو نکلتی ہے. میری زبان معلومات خوب فراہم کریں گی دنیا میں. میری زبان سے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے کی گفتگو ملے گی. میری زبان کردار کے اس مقام پر گفتگو کرے گی کہ دنیا اس سے بہت شرف حاصل کر سکتی ہے. لیکن تہذیب نفس جسے کہتے ہیں، نفس کا ٹھیک ہونا، آسان ترجمہ کہ اپنا گفتگو کرنے والے کی اپنی ذات کے اندر بھی وہ چیزیں ہوں، تو یہ مربی کی صحبت اور تزکیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دنیا کے جتنے بھی بڑے نامور شخصیات کو اگر دیکھا جائے، جن کی زندگی سے شمع پھوٹتی ہے، بہت بڑا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے پس پردہ کسی ایک ایسے گمنام شخص کی صحبت ہوتی ہے کہ جس وجہ سے ان کی ہر الٹی سیدھی بات، بے ربط گفتگو دنیا کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے. اور اس سے دنیا وہ کچھ سیکھتی ہے کہ بڑے بڑے لٹریچر، بڑی بڑی تحریریں، بڑی بڑی کتابیں کسی ایک شخص پر اثر نہیں کرتی، لیکن کوئی ایسی صحبت یافتہ شخص اپنی زبان سے ایک عام سی بات کہتا ہے اس موضوع کے متعلق، اور اگلا اس کا پابند ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. یہ دراصل وہ صرف گفتگو نہیں ہوتی، وہ بات نہیں ہوتی، یہ وہ جو اس کے پاکیزہ نفس کے اندر روشنی ہوتی ہے، وہ اس بات کا وزن بڑھا دیتی ہے، اور پھر وہ بات معنی رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، اور پھر وہ آگے جا کر اگلے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے. اس لیے خاص کر جو ہمارا دین کا شعبہ ہے، اس میں ریا کا نشان ہی نہیں ہے، ریا کا کام ہی نہیں ہے. اس میں جو وہ بات چلے گی جو اخلاص سے نکلی ہے، جو دل سے نکلی ہے. یہاں پر تصنع، بناوٹ نہیں چلتی، یہاں پر دل سے نکلی بات چلتی. یہ دنیا نہیں ہے کہ یہاں پر آدمی بنا کر باتیں کرے. لگی لپٹی باتیں کرنا یہاں کام نہیں دیتا.
یہاں پر وہ بات کام دیتی ہے کہ جس پر عمل ہو یا عمل کی پکی خواہش ہو یا عمل کا ارادہ کرنے والے کا پکا ہو، اور وہ جب وہ اس عمل کے بارے میں بات کرتا ہے، اگلے کو سمجھاتا ہے یا نصیحت کرتا ہے یا واعظ کرتا ہے، تو وہ پھر اگلے کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ نکلا، یہ ساری پورے بیان کا خلاصہ اسی میں نے کہہ دیا کہ اس کے لیے ضروری ہے اہل اللہ کی صحبت۔ اور کبھی بھی آدمی انفرادی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تنہائی میں بیٹھ کر فرد اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا، خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اصلاح خود نہیں کر سکتا۔ اصلاح کے لیے اس کو کہیں جانا پڑے گا، اصلاح کے لیے کسی کے پاس رہنا پڑے گا، اصلاح کے لیے کسی کی گفتگو سننی پڑے گی، کسی کی ڈانٹ سننی پڑے گی، کسی کی بات سننی پڑے گی، اور اپنی سمت کو متعین کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہاں پر تقویٰ کا حکم تھا، کیونکہ اس وقت میں اور آپ اس تمام چیزوں کے مصداق ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت یہ حکم کہ تقویٰ کو اختیار کرو لاگو ہوتا ہے، صبح شام ہر لمحے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں تقویٰ کو اختیار کروں۔ تقویٰ کیا ہے کہ تنہائی میں، اس دور میں تقویٰ کی تعریف یہ ہے، یا ہر وقت کی تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے تقویٰ کی، کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ مجھ پر اور آپ پر تنہائی میں، ظاہر میں، دنیا میں، سامنے ہر وقت اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ میں اور آپ اللہ سے ہر وقت ڈریں، اللہ کے جو منع کرتا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمان پر عمل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ جو سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں کے ساتھ رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، تقوی کا، پھر اس کے ساتھ فرمایا وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ بھائی تمہارے لیے تقوی کو اختیار کرنے میں آسانی تب ہے جب تم اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھو گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور سچے ہوں گے، ان کے دل پاکیزہ ہوں گے، ان کے دل میں دغا نہیں ہوگی، ان کے دل میں جھوٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس موقع پر ایک اور بات بھی کرتا چلا جاؤں کہ اب ہم مقتدیٰ پیشوا بنتے جا رہے ہیں۔ باہر کی جو دنیا ہے وہ دین سے نابلد ہے۔ اس دور میں اگر جس شخص کی داڑھی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وہ ایک امت کا پیشوا ہے، وہ امت کا مقتدیٰ بن چکا ہے۔ اس کو کچھ آتا ہے نہیں آتا، لیکن لوگ اس کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اس سے مسائل پوچھتے ہیں، گھر میں اس کو عزت دی جاتی ہے، خاندان میں اس کو عزت دی جاتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو صادقین آپ کو اور مجھے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سچے ہیں، اللہ نے انہی کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا کہا ہے۔ اگر ہم دل کے اندر سے دغاباز ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، سچے نہیں ہوں گے، تو اس کا وبال ان پر نہیں پڑے گا، ہم پر پڑے گا، اس کا عذاب ہمیں آئے گا۔ ان سے تو پوچھ نہیں ہوگی، انہوں نے تو اللہ کے حکم پر عمل کر دیا ہے۔ ہم نے تو ظاہری شکل و صورت اپنی صادقین والی بنائی تھی، لیکن ہمارے دل کے اندر دغا تھی، جھوٹ تھا، اور بجائے، اور اس لیے وہ ہمارے ساتھ رہ کر بھی اگر عمل کے پابند نہیں ہوتے تو اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، ہماری خرابی ہوتی ہے، ہماری وجہ ہوتی ہے۔ کیونکہ جب دل کے اندر سے ظلمت پھوٹتی رہتی ہے، جب ایک شخص ہمارے پاس نیک نیتی سے اپنی اصلاح کی خاطر آ کے بیٹھتا ہے، یا اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے پاس 2 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، شاید ہمارے قلب کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہم تازہ تازہ کسی کی بدگمانی، غیبت یا کوئی ایسا گناہ، بدنظری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور دل پر ظلمتوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو کیا خواہ اس کو ہم سے نور ملے گا؟ کیا اس کو ہم سے خواہ کو ہدایت کی روشنی ملے گی، راستہ ملے گا؟ بلکہ وہ ہماری ظلمت اس میں منتقل ہوگی، اور وہ ظلمت منتقل ہونے کی وجہ سے ہم تو تھے ہی خراب، اس کے قلب کی حالت بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ عقیدت ہم سے رکھتا تھا۔ یا پھر ایسے ہوگا وہ اپنے اخلاص کی وجہ سے تر جائے گا،
نکل جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ایک تو اس بات کا خصوصی دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صادقین میں سے اگر شمار کیا ہے تو پھر اس چیز کا لحاظ بھی رکھا جائے، انسان صادقین بننے کی کوشش بھی کرے کہ اب ہمارے ساتھ ایک دنیا وابستہ ہے، ایک لوگ وابستہ ہیں، ہم حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں۔ ایک تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کیفیت میں انسان داخل ہو جائے۔ دوسری بات، اپنا جو موضوع چل رہا تھا اسی پر میں آتا ہوں کہ صادقین کے ساتھ بیٹھنا ضروری کیوں ہے۔ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ پر سورۃ انعام میں لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے کہ ہماری طرف آ جائے۔ اب اسی کی تشریح وہ آیت بھی ہے کہ اب جب سچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو یا تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی یار آپ ان کی شرم سے، میں ان کی شرم سے کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، جتنی دیر ان کی صحبت میں بیٹھا رہوں گا کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسا غلط کام، کوئی ایسی غلط سوچ نہ سوچوں جو خلاف شریعت ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اس کا تو وقتی ایک یہ فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ صادقین کے پاس بیٹھنے سے، سچوں کے پاس بیٹھنے سے ان کے دل پر جو انوارات اترتے ہیں وہ ساتھ بیٹھنے والے کے قلب پر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اس انوارات سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور ظلمت ختم ہوتی ہے، اور اس کے دل میں عبادات کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے، عبادات کا غلبہ بڑھ جاتا ہے اور وہ عبادات کو کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو حلقوں کا اہتمام ہوتا ہے ہفتہ وار یا مہینہ وار، جو بھی اس کا نظم ہوتا ہے، وہ اس کو ایک بیٹری چارجنگ کا نام دیا جاتا ہے کہ انسان ایک ہفتے میں ایک مرتبہ کسی کی صحبت میں یا کسی اجتماعی ایسے ماحول میں جائے جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، لوگ اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ابھی ہم سب اللہ کے لیے جمع ہیں، اللہ کے لیے، اس کا باقاعدہ اپنا ایک نور ہے۔ ہر شخص جب اللہ تعالیٰ کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نور چلتا ہے، اور وہ جو نور اس کے ساتھ چلتا ہے پھر وہ نور جو ہے جب سب کے نور اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب نور، تو رحمتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور پھر اس رحمتوں کے بسیرے میں قلب کی بہت بڑی صاف ہو جاتا ہے، قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیٹری چارجنگ کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے کسی اجتماعی دینی ماحول کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو جماعت کی نماز کا حکم تاکیداً حدیث شریف میں آیا ہے، آپ علیہ السلام نے دیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کا جو اجتماعی ماحول ہے اس میں پھر اگلی نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک اجتماعی ماحول میں جب جماعت سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو جب سب اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اب سب کی نماز پڑھنے سے ایک سب پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک اجتماعی ماحول کی برکت آ جاتی ہے، اور اس برکت سے جو ہے ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں، ان کی طرف آدمی کا میلان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اجتماعی ماحول اختیار کرنا اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب اس دور میں، بلکہ آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ و تابعین کے دور سے، آپ علیہ السلام کی صحبت میں صحابہ بیٹھے، صحابہ نے آپ علیہ السلام کے دل سے جو صحبت کا عمل پایا، اس صحبت کی جو ایک نورانیت تھی، کیفیت تھی، وہ پائی۔ اب وہ صحبت کا عمل آگے منتقل ہوتا ہے۔ وہ منتقل یوں ہوتا ہے کہ اب ایک صحابی ہیں، ایک آپ علیہ السلام کی صحبت میں وہ بیٹھے، اب اس صحبت سے ان کے دل میں انوارات منتقل ہوئے، پھر وہ آگے گئے تو تابعین، پھر تبع تابعین، یعنی ایک عرصہ چلا۔ اب اس لیے فضیلت ہے تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک نور منتقل ہوتا گیا آگے، ایک فیض چلتا رہا، اور اس فیض کی برکت سے آگے لوگوں کا کام ہوتا رہا۔ اب وہ سلسلہ، وہ نور کی کڑی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور صحابہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، پھر تبع تابعین نے صحابہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، پھر یوں ہی اسلاف کا، بزرگوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ یوں بیعت کا طریقہ ہے۔ اس میں بڑی نورانیت ہے، اس میں بڑا نور ہے، اور بیعت کی ضرورت اور اہمیت اس سے آدمی کو معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو وہ اس کڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور وہ جب کسی شخص کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور وہ ایک فیض کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ایک نور کا جو سلسلہ ہوتا ہے، وہ قائم ہوتا ہے، وہ آگے متواتر چلا آ رہا ہوتا ہے،
اور پھر ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک بڑی عجیب بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں، احادیث ہم تک احادیث پہنچی ہیں، احادیث پر عمل کرتے ہیں، منکر حدیث جو انکار کرتے ہیں حدیث کا، ان کو کہا کرتے تھے بھائی ہم تک حدیث پہنچی ہیں، بھائی تم کہتے ہو جی سند کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ مجھ تک جو حدیث پہنچی ہے یہ زیادہ پر نور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی، آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل کی گئی، آپ کی زبان مبارک سے نکلی، صحابی کے سینے میں گئی، پھر وہاں سے نکلی، اب اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں بزرگوں کے انوارات بھی اس حدیث کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اب جب ایک حدیث اتنی پر نور ہو گئی کہ اس میں آپ علیہ السلام کے بعد اتنے سارے بزرگوں کے بھی جو دلوں پر انوارات تھے اور ان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی وہ بھی شامل ہو گئی، تو یہ تو حدیث اور زیادہ برکت والی ہو گئی، اور زیادہ برکت والی ہو گئی۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اللہ کا جو نام ہے یہ متواتر چلا آ رہا ہے اور اس میں مزید قوت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس لیے اس دور میں اگر کئی اہل اللہ یا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے کسی کے دل پر کوئی ضرب لگاتے ہیں، اس ضرب لگنے کی وجہ سے اگلے کے دل، سالک کے دل پلٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ شیخ کی ضرب ہوتی ہے، لیکن شیخ کی ضرب سے زیادہ شیخ کی اس ضرب میں جو نسبت ہے وہ قوی ہوتی ہے، کیونکہ وہ واسطہ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ سے ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو جب نسبت قوی ہوتی ہے، اب ہم اپنی نسبت کو اگر دیکھیں، ہم اپنے بڑوں کو اگر دیکھیں، تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے وقت کے بادشاہ رہے، اپنے وقت کے بڑے کامل رہے، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان مال لگا دیا تھا۔ تو جب ان کا نور بھی اس میں منتقل ہوتا ہے، اس بیت کے سلسلے میں، اس روحانی سلسلے میں، تو یہ جو کڑی ہے، یہ جو لائن ہے، یہ اور مضبوط ہوتی جاتی ہے، قوی ہوتی جاتی ہے، طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ اور اس لیے جب کسی انسان کوئی آدمی کسی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو پھر اس سے بڑا فیض منتقل ہوتا ہے، بڑا نور منتقل ہوتا ہے۔ شیخ